أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، شعبان المعظم 1444 ہجری کا یہ آخری جمعہ ہے. میں نے آپ کے سامنے استقبال رمضان کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کو مانا اور ان کی اتباع کی، جس طرح ان امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے، اسی طریقے سے تم پر بھی ہم نے روزے فرض کیے ہیں. اور یہ فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. رمضان المبارک اللہ جل شانہ کا ایک خاص اور بہت فضیلت والا مہینہ ہے. اللہ جل شانہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے یہ بہت بڑا انعام اور ایک عظیم تحفہ ہے. اس کو قبول کرنا، اس کی قدر کرنا اور اس کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے جو خیر ہے اس خیر کو حاصل کرنا اور دنیا کے اندر اپنے رہنے کو قیمتی بنانا، اور اس دنیا میں جو مختصر سی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو اپنے رب کے احکام کے تابع کرتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے وہ اعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ نے بتائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عملاً اپنایا بھی اور بتایا بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل شانہ نے بندوں پر اپنی عبادت کو لازم قرار دیا ہے. چونکہ بندے ہیں، عبد ہیں، اور اللہ جل شانہ معبود ہے. لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز قول کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، جو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور میں نے اس کا اقرار کیا، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور انہوں نے اقرار کیا اور اپنی امتوں کو یہ درس دیا، وہ یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو انسان اور اسی طریقے سے تمام مخلوقات وہ اللہ جل شانہ کے سامنے وہ عبادت گزار ہیں، اس کی عبدیت میں آتی ہیں. ان میں سب سے افضل مخلوق انسان، اس کو اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کے خاص طریقے بتائے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو پیدا ہی اللہ جل شانہ نے عبادت کے لیے کیا ہے. تو ایک بندہ مومن وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ جل شانہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دوسروں کے ساتھ معاملات کرنا، اسی طریقے سے
ایک خاص طریقے کے مطابق اللہ جل شانہ کے سامنے آ کے جھک جانا، اس کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا، اس کے حکم کے مطابق اپنے پیسے خرچ کرنا، اپنی رقم، اپنا مال و دولت خرچ کرنا، اس کے حکم کے مطابق اپنی جان کو اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنا، یہ وہ ساری، اور پھر حج کے لیے جانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے ایک مشکل انداز میں اپنے بندوں کے لیے عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں چیزیں بتا بھی دیں اور کر کے بھی دکھا دیں۔ جب ہم آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمارا بات چیت کرنا اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا کے لیے ہے تو یہ بھی اللہ جل شانہ کی عبادت ہے۔ ایک بندہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، جو دنیا کے اندر اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، تو اس اعتبار سے عبادت کی مختلف صورتیں اور مختلف قسمیں ہیں۔ بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ضروریات عطا فرمائی ہیں، اس کی جو اپنی ضروریات ہیں، وہ اپنا لباس پہنتا ہے، اور لباس پہنتے ہوئے بڑا اچھا شان و شوکت والا، عزت والا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ لباس کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے پیش نظر یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ستر پوشی ہے، تو صاف ستھرا لباس پہن کے اس کو پاک رکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس کا یہ لباس پہننا یہ اسے اپنے رب کے قریب کرتا ہے، یہ اس بندہ مومن کی عبادت ہے۔ ایک بندہ کھانا کھاتا ہے، اور کھانا وہ اس لیے کھاتا ہے کہ میں نے اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے، حالانکہ یہ اس کی ضرورت ہے، اپنی صحت کو میں نے برقرار رکھنا ہے، میں نے اپنے لیے قوت حاصل کرنی ہے تاکہ میں اپنے رب کا بندہ ہونے کی حیثیت سے جو دنیا کے اندر میری ذمہ داریاں میرے رب نے میرے سپرد کی ہیں، ان ذمہ داریوں کو میں ادا کروں اور اپنے رب کی احسن طریقے سے میں بندگی کر سکوں، جو اس کے احکام ہیں ان کو احسن طریقے سے پوری کر سکوں۔ تو بندے کا یہ رزق کھانا اس کے اللہ جل شانہ کی عبادت ہے۔ اس کا روزی تلاش کرنا اور روزی کمانا، جب یہ اس کی اپنی ضرورت ہے، لیکن جب اس کو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق جب وہ کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل کرنا اس کی اپنی ضرورت کے لیے ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی یہ عبادت ہے۔ ایک بندہ سو جاتا ہے، سوتے وقت وہ اس چیز کا احساس رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں، جو آپ نے دعائیں بتائی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہے، اس طریقے کو اختیار کرتا ہے، ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، اور استراحت اور آرام اور اپنی نیند اس لیے کرتا ہے تاکہ اس جسم کا جو میرے اوپر حق ہے اس حق کو پورا کروں، اور پورا کر کے میں اپنے آپ کو دوبارہ سے تازہ دم کر لوں، تاکہ میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، میں نے حلال روزگار کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، میں نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق۔ یعنی اس نقطہ نظر سے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اس تصور کے ساتھ جب وہ آرام کرتا ہے تو اس کا ساری رات سویا رہنا یہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ جب وہ اس خاص تصور کے ساتھ، جو تصور اس کو اسلام دیتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو عطا فرمائی، جب اس تصور کے ساتھ وہ آرام کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ ایک شخص اپنا گھر بناتا ہے، گھر بناتے ہوئے وہ گھر کے اندر روشن دان رکھتا ہے، وہ اس لیے رکھتا ہے کہ یہاں سے آذان کی آواز آئے گی۔ اس کا گھر بنانا اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت اس کی اللہ جل شانہ کی عبادت بن جاتی ہے جب اس کا تصور وہ بالکل وہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے جب اس نے اپنے ارادے کی اصلاح کر لی تو وہ اس کا عبادت بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ انہوں نے زندگی کا کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری اپنی ضروریات ہیں اور ان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یعنی اپنا لباس ہے،
تو ظاہر ہے لباس کے بغیر انسان کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس عطا فرمایا ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں حیوانوں کو لباس نہیں دیا گیا۔ یہ باقی جتنے جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، ان کو لباس نہیں دیا گیا۔ لباس انسان کی شان ہے، انسان کو عطا فرمایا گیا ہے۔ تو اپنے لباس کا اہتمام کرتا ہے، اہتمام کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور سنت سمجھتے ہوئے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے جو حکم ہے ستر پوشی کا، اگر کوئی شخص لباس پہنتا ہے لیکن ستر پوشی نہیں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ستر پوشی نہیں ہے، تو وہ انسانیت کے وقار کے منافی ہے۔ اس کا یہ عمل انسانیت نہیں، حیوانیت ہے۔ اگر اس نے اپنے پردے کا اور اپنے جو اس کے لباس کو ڈھانپنے کا جو حکم ہے اس کا اس نے خیال نہیں رکھا، محض اس نے کوئی تکلفاً کوئی ایسا وہ جو ہے وہ اپنے جسم پر کوئی ایسا اظہار کر دیا، جس طریقے سے گھوڑے پر خوبصورتی کے لیے زین ڈالی جاتی ہے، تو وہ محض زین کے طور پر کوئی کپڑے وپڑے لٹکا لیتا ہے، تو یہ انسان نہیں، یہ گدھا گھوڑا اور جانور ہے، اور اس کے اندر یہ جو خصلت پائی جاتی ہے یہ انسانی نہیں، حیوانی خصلت پائی جاتی ہے۔ اور جب وہ انسانی خصلت کو اپناتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپناتا ہے اور حکم کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے عبادت بڑی اہم چیز ہے اور بڑی آسان چیز ہے۔ بس جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس لا الہ الا اللہ کا احساس، اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سامنے رکھے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے کسی کے لیے نہیں، میں نے کوئی اپنی خواہش نفس کے لیے نہیں، میں نے کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، میں نے کوئی اپنا تشخص دنیا کے اندر نمایاں کرنے کے لیے نہیں، میں نے اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ تو یہی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اسی چیز کا نام عبادت ہے۔ پھر دوسروں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، یہ تو ہیں ساری ہماری اپنی ضروریات، یہ جتنی ہمارے ایک فرد خود جانتا ہے میری کتنی ضروریات ہیں، اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، وہاں اس کی جو بھی ضروریات ہیں تو وہ اس کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو جب وہ ایک خاص اس تصور کے ساتھ کہ اس کو میں اللہ کا حکم سمجھ کے میں کر رہا ہوں، تو وہ اس کا اللہ کے حکم سمجھ کے کرنا، یہ اللہ جل شانہ کی عبادت اور اس کی رضا اور اس بندے کی طرف سے نیکی اور اس کے لیے اجر کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بڑا آسان ہے ایک اس شخص کے لیے جو شعور کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو جو قیمتی بنانا سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اپنے اوقات دنیا کے اندر میں آیا ہوں، مختصر سا وقت لے کے آیا ہوں اور میں نے بہت اچھی زندگی گزارنی ہے، ورنہ یہ گزرتی جا رہی ہے، یہ رکے گی نہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں، میں اپنی کوئی قوت استعمال کر کے، کوئی سمجھے کہ میں نے اپنا کوئی اختیار استعمال کر کے، کوئی سمجھے کہ میں اپنا مال و دولت اور پیسہ استعمال کر کے، کوئی سمجھے کہ میں اپنا اقتدار استعمال کر کے میں وقت کو روک لوں، تو وہ رکے گا نہیں، یہ گزرتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کو قیمتی کس نے بنایا ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور وہ شعور وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جو تعلیم اور جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو دیا ہے، اتنا شعور اور اتنی تعلیم اور اتنا علم کسی نے نہیں دیا۔ اور یہ صرف میں بحیثیت مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے صرف میں ہی اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی نہیں مانا لیکن منصف مزاج تھے، انہوں نے دنیا کو دیکھا، دنیا کی شخصیات کو دیکھا، انہوں نے بڑے بڑے لیڈروں اور حکمرانوں کو دیکھا، انہوں نے بڑے بڑے ایسے لوگ جنہوں نے علم کا کنٹریبیوشن ہے جن کا دنیا کے اندر، جنہوں نے اور دنیا کو اپنے طور پر فائدہ پہنچایا ہے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ یہ اپنی زبان سے یہ کہنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے یہ لکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ ممتاز اور عظیم ہستی ہے کہ جس جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، کتابیں اس مارکیٹوں کے اندر موجود ہیں، اس سے پہلے بھی حوالے دیے جا چکے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں ایک تو وہ ہے جو ہماری زندگی ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں انہیں شعور کے ساتھ اپنانا، اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، ورنہ یہ گزرتا جا رہا ہے۔
آخر وہاں پہنچنا ہے کہ اس کے بعد پھر عمل کی مہلت نہیں رہے گی، پھر میں اپنی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ پھر اللہ نہ کرے ایسا وقت بھی آتا ہے کہ محتاج ہوتا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وقت کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کھانا پینا کیا ہے اور کہاں سے کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، پھر بعضوں کو ملتا ہے اور بعضوں کو وہ بھی نہیں ملتا۔ تو ایسے وقت سے پہلے یہ جو زندگی ہے، یہ جو سانس ہے، اللہ جل شانہ کا احساس ہے، اللہ نے احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرما دیا۔ جس مسلمان کی زندگی میں رمضان آ جاتا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ اس کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا، یا اللہ اتنی زندگی نصیب فرما کہ ہم رمضان جیسے بابرکت مہینے کی برکتیں حاصل کر سکیں، اس میں اپنے گناہ معاف کر سکیں۔ ایک نیکی جو ہم عام روٹین میں ایک نیکی کر رہے ہوتے ہیں، رمضان المبارک آتا ہے تو وہ عام نیکی ایک فرض کی ادائیگی کے برابر ہوتی ہے، اور جب ایک بندہ فرض پورا کرتا ہے تو اس کی وہ ایک نیکی، ایک فرض، اس کو 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، ایک تو وہ ہے جو ہم اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ عبادت ہے اللہ جل شانہ کی جب ہم اس صحیح تصور کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ہم جب معاملہ اس کے ماتحت ہوتے ہوئے یا اسی طریقے سے اس پر سرپرست ہوتے ہوئے، ایک گھر کے اندر اولاد اپنے والدین کے لیے یا والدین اپنی اولاد کے لیے، ایک ملازم پیشہ ماحول میں ایک سربراہ اور ایک اس کا ماتحت، اور ماتحت اور اس کا سربراہ، جتنے بھی معاملات ہیں لوگوں کے درمیان، ایک کاروبار کرنے والا شخص مارکیٹ میں بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ جن لوگوں کی ضروریات وابستہ ہیں، ظاہر ہے جو شخص مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس اگر سامان ہے بیچنے کے لیے تو وہ بھی خود بھی ضرورت مند ہے کہ اس کے پاس لوگ آئیں اور اس سے آ کے خریدیں۔ تو یہ احتیاجیں اللہ جل شانہ نے یہ برابر کی رکھی ہیں۔ تو دونوں معاملات میں جب ایک بندہ جو معاملات کر رہا ہے، چاہے وہ سرپرست ہے یا ماتحت ہے، وہ جب معاملہ کرتا ہے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کا حکم سامنے رکھتے ہوئے جب وہ معاملہ کرتا ہے، جب حکم دینے والا سرپرست جب حکم دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ یہ میں وہ بات اپنے بیٹے کو میں کہہ رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ اللہ جل شانہ کی عبادت ہے۔ دوسرے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، بلکہ اسے بنیادی ایمانیات میں سے بتایا۔ فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اپنا تعلق رکھتا ہے کہ اس لیے کہ یہ شخص اس طرح کا ہے کہ اس کے ساتھ میں تعلق رکھوں گا تو اللہ راضی ہوگا، اور کسی شخص سے وہ دور ہوتا ہے تو اس لیے دور ہوتا ہے کہ میں اس سے دور رہوں گا، کنارہ کش رہوں گا، تو اس لیے کہ اس کی جو برائیاں ہیں، اس کا جو غلط رویہ ہے، اس سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں گا، اور اللہ کے لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس لیے کہ اللہ راضی ہوگا، ورنہ اپنے مفادات کے لیے تو لوگ کرتے ہیں، لیکن اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے میں اس لیے اس کو دے رہا ہوں۔ اور اگر کسی کو دینے سے رک جاتا ہے تو پتہ ہے کہ یہ غلط خرچ کرے گا اور غلط خرچ کر کے یہ برائی کے راستے پر چلے گا، اس لیے اپنا ہاتھ اس سے روک لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اپنے عمل میں دوسروں کے ساتھ معمولات میں اس چیز کو اختیار کیا، فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو حاضرین محترم، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سفر کرنا یا اپنے پیدل چلنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا اور آرام کرنا، یہ سارے معمولات اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی عبادت بن جاتی ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں وہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ مسلسل فرشتے اس کے نامہ اعمال کے اندر خیر لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی جو وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اس کو وہ بے شعوری میں گزار دیتا ہے اور اس چیز کا اس کو احساس نہیں ہے، تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ کہ جس کو
قرآن مجید نے سورہ عصر میں بیان کیا ہے، اور یہ اتنی چھوٹی سی صورت ہے لیکن اتنا بڑا مضمون ہے، اتنا بڑا مضمون ہے۔ والعصر، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کائنات کی، اس زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، بہت بڑا بنا کر ہم نے اس کائنات میں بھیجا ہے، لیکن اس کی زندگی گزرتی جا رہی ہے اور وہ نقصان پہ نقصان کرتا جا رہا ہے۔ فرمایا سوائے ان کے الا الذین آمنوا، مبارک ہے ہمارے لیے، اللہ جل شانہ کا احسان ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے درود و سلام اور رحمتیں، اور ہماری طرف سے درود و سلام اور رحمتیں اللہ تعالیٰ بھیجے، ہمارے والدین کو اللہ جل شانہ اس کا اجر نصیب فرمائے، ہمارے اس ماحول کہ جس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی اور برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے اس ملک کو اللہ جل شانہ استحکام نصیب فرمائے کہ جس کے اندر رہتے ہوئے ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کا ماحول ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری مساجد، ہمارے دینی مدارس، قرآن و سنت پڑھنے اور پڑھانے والے، قرآن و سنت کے واعظ و نصیحت کرنے کرانے والے، نیک بات بتانے والے، نیکی کی طرف بلانے والے اور نیکی کا حکم دینے والے اور نیکی کو اپنانے والے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن کے اندر یہ چار خصلتیں ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں، انہوں نے اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لیا۔ یہ جو گزرتا ہوا وقت ہے، جتنا گزر گیا ہے وہ بھی قیمتی ہے، اور جو گزرتا جا رہا ہے اسی طریقے سے گزرے گا تو وہ بھی قیمتی ہے۔ پھر جب وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پھر ہر طرف سے صدائیں لگ رہی ہوں گی۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تدفین کر رہے تھے تو ایک پرندہ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں گھس گیا۔ پرندہ کفن میں گھسا، نکالنے کی کوشش کی لیکن نکلا نہیں، اسی طریقے سے اس کو بند کر دیا گیا۔ کہتے ہیں ابھی تدفین کر رہے تھے تو اندر سے آوازیں آنی شروع ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے بڑے مطمئن اچھی زندگی گزار کے آنے والے، شعور کی اور احساس کی زندگی گزار کے آنے والے، اپنی زندگی کو قیمتی بنا کر آنے والے، ہم تجھے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی۔ تو اللہ جل شانہ ایسی موت اور ایسی آخرت، ایسی زندگی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ یہ وقت ہر کسی کے پاس ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جو کہے کہ میرے پاس یہ خزانہ وقت والا نہیں ہے، یہ ہے وقت ہمارے پاس۔ جتنا ایک مالدار کے پاس جتنا وقت ہے اتنا ہی ایک غریب کے پاس ہے، جتنا ایک بزرگ کے پاس ہے اتنا ہی ایک نوجوان اور ایک بچے کے پاس ہے۔ تو اپنے اس وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے، اور جو اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا قیمتی خزانہ وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور اگر وہ قدر کریں تو وہ ان کو بہت بڑے خزانے حاصل ہوں، قدر نہیں کرتے تو بہت بڑی محرومی ہے ان کے لیے، اور ان نعمتوں کو لوگ نعمتیں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا ایک نعمت ہے وقت، جو اللہ تعالیٰ نے وقت عطا فرمایا ہے، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بہت قیمتی نعمت ہے۔ اور دوسرا فرمایا صحت، یہ جو صحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو یہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب صحت ہے تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں، وقت ہے ہمارے پاس اور صحت ہے، ہم ہر اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو نعمتیں اللہ جل شانہ کی ایسی ہیں کہ جن کی لوگ احساس نہیں کرتے، شعور نہیں رکھتے ان کے متعلق، اور وہ ہیں ایک ہے وقت اور ایک ہے صحت۔ حاضرین محترم، آج ہم اپنے اوقات کا جائزہ لیں تو ہم اپنا کتنا وقت ہے جو ہم اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے میں گزارتے ہیں۔ آج کل اس دور میں وقت کو اور اس نعمت کو جتنا ضائع ہم اپنے موبائلوں کے ذریعے کرتے ہیں، ہم اس سکرین پر جتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نعمت ہے، لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں۔
تو یہ وقت جو اللہ جل شانہ نے بہت بڑی دولت ہمیں نصیب فرمائی ہے، اس وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، دوسروں کے ساتھ معاملات کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست جو عبادت کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے وہ ہے ہم اللہ کے سامنے نماز کی صورت میں عبادت کرتے ہیں، ہم روزے کی صورت میں عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ جل شانہ کی عبادت اس کے طرف سے جو فرائض ہیں حج کی صورت میں ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا ہے، چند دن ابھی باقی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی ساری برکتیں اللہ نصیب فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ قیمتی وقت ہمیں نصیب فرمائے اور ہم اس میں اعمال کر کے واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مستحق بن سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ان کا اپنا احتساب کرتا رہا، روزے رکھے، دن کو رات کو قیام کیا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ جل شانہ وہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی عبادات کو بھرپور طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لوگ بہت وقت ضائع کرتے ہیں، کئی 2-3 طرح کے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں جو پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو رات کو باتوں میں، کھانے پینے میں رات ساری گزار دیتے ہیں، وہ افطاری کے انتظار میں ہوتے ہیں، افطاری جو ہی ہو جاتی ہے اس کے بعد کھانا پینا شروع کرتے ہیں اور ساری رات کھاتے رہتے ہیں۔ جب کھا کے رج جاتے ہیں پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان باتوں میں غیبتیں بھی ہوتی ہیں، چغلیاں بھی ہوتی ہیں، مذاق بھی ہوتے ہیں، دوسروں پر طنز بھی ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے فضول قسم کے تبصرے بھی ہوتے ہیں۔ جو کچھ سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پر پھر اپنے تبصرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سکرینوں کو بند کر دیں، رمضان میں اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں، اور یہ جو اوقات ہیں ان کو اپنا قیمتی بنائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، بہت قیمتی وقت ہے یہ۔ پھر دن کو پھر سوتے رہتے ہیں اور پورا دن سوئے رہتے ہیں، اور اٹھتے ہیں تو پھر وہ بالکل غفلت اور شیطنت طاری ہوتی ہے۔ اور کچھ ہیں جو مارکیٹوں میں اپنی چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، لوگوں کا رجحان ہوتا ہے مارکیٹ کی طرف، اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں تو لوگ مارکیٹوں کی طرف جاتے ہیں تو تاجر قیمتیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عرب تاجر نے کہ جس سے لوگ سودا لیتے تھے، اس نے اپنا وہ رجسٹر دیکھا جس میں ادھار والوں کی لسٹ تھی، تو ابھی یہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے، اس نے وہ دیکھا کہ جس میں ادھار والوں کی لسٹ تھی، اس نے جائزہ لیا کہ ان میں سے جو واقعی مستحقین ہیں ان تمام کے اس نے ادھار اور قرضے معاف کر دیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ یہ جو دنیا قائم ہے اسی جذبے کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ملک کو سلامتی نصیب فرمائے، دنیا کو اللہ جل شانہ ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ الذي خص شهر رمضان للفضل والإحسان وجعله موسما لنيل العفو والغفران، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أحمده على نعمه التي لا تزال تتوالي على العباد في كل زمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوجب على العباد صوم شهر رمضان ليضاعف لهم الأجور ويغفر الذنوب والعصيان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كان يخص شهر رمضان بمزيد طاعات من صلاة وتلاوة القرآن وصدقة وإحسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الشهور وتوالت الأزمان وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله واسمعوا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل شهر رمضان. عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة،
وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق ركبته من النار، وكان له مثل أجره غير أن ينقص من أجره شيئا. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى سائما سقى الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، ومن خفف عن مملوكه فيما غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتساءلون الله الجنة وتعوذون به من النار. رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهركم هذا لمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه. أيها المسلمون، اشكروا الله إذا بلغكم رمضان، وسلوه الإعانة على فعل الخيرات وتقديم الطاعات، وأن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم ويغفر لكم سيئاتكم، واعمروا أوقاته بالأعمال الصالحة فإنها هي التجارة الرابحة، فإن ربكم قد أتاح لكم الفرصة وأعطاكم مهلة ومكنكم من العمل الذي ينفعكم، فلا تضيعوا هذا الشهر باللغو والغفلة والإقبال لطلب الدنيا، فإن بعض الناس لا يعرف من شهر رمضان إلا أنه وقت للتفنن في المأكولات والمشروبات، فيشغلون ليله بالأكل والشرب والسهر على القيل والقال والمزاح والضحك، ويضيعون نهاره بالنوم والكسل، فلم يزدهم رمضان إلا رغبة في الأكل وحرصا على النوم. وصنف آخر من الناس ينشغلون في رمضان بالبيع والشراء وطلب الدنيا، لأن حركة الأسواق تزيد في رمضان فينتهزونه فرصة لطلب الدنيا. إننا لا نطلب من هؤلاء أن يغلقوا دكاكينكم ويعطلوا الأسباب، ولكن نريد منهم ألا يصرفوا كل الوقت لطلب الدنيا، وإنما يأخذون من ذلك بقدر لا يطغى على طلب الآخرة ويفوت مواسم العبادة. فقد كان السلف يتفرغون في رمضان حتى طلب العلم ويقبلون على الصلاة والتلاوة والذكر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، حافظوا على صيامكم مما يخل به أو يفسده من الأعمال السيئة والأقوال الآثمة، فاحفظوا أسماعكم من سماع ما حرم الله من الأغاني وقول الزور والغيبة والنميمة، واحفظوا أبصاركم
عن رؤية ما حرم الله عليكم من المناظر الفاتنة، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. واحفظوا ألسنتكم من قول الزور والشهادة الزور والغيبة والنميمة والشتم والسباب. فإن سابك أحد فلا ترد عليه بالمثل، بل قل إني صائم، فليس الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب بل هو إمساك كذلك عن كل ما حرم الله. أيها المسلمون، عليكم بتلاوة القرآن العظيم في هذا الشهر العظيم اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن في شهر رمضان، وكان السلف الصالح يكثرون من صلاة القرآن في هذا الشهر. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.